ہے بے حیائی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا چنگے آندے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ مندے آندے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جس بھی دن میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے ہر وہ دن عید کا دن ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا گیا ہو، اس کی نمازوں کو منظور کر لیا گیا ہو، اور ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی گئی وہ عید کا دن ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ایک شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، اس بات کو عید نہیں کہتے کہ تو نے نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گیا کہ میرا رب بڑی شدید پکڑ کرنے والا ہے، کہیں میرا رب مجھے پکڑ نہ کر لے، مجھے عذاب کا شکار نہ کر دے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر کہتا ہے لیس العید لمن تبخر بالعود، عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے سچی توبہ کی پھر گناہ کی طرف نہیں گئے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہجرت، سب سے بہترین ہجرت گناہ سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جا۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں، انما العید لمن سعد بالمقدور، بلکہ عید تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے حتی الامکان نیک بننے کی کوشش کی ہے۔ بندہ نیک بن جائے یہ اچھے اچھے کھانوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور، اچھے اچھے کھانوں کی جنہوں نے ڈشیں پکائیں عید ان کی نہیں بلکہ جن لوگوں نے نیکیاں اختیار کی، اچھے اعمال اختیار کیے، عید ان کی ہے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اسے اپنا توشہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ اردو پوائنٹ ایک پروگرام چلتا ہے، اس پروگرام میں نے ایک عورت کو دیکھا جی جس نے 9 ایم اے کیے ہوئے تھے۔ کتنے ایم اے؟ 9۔ لینڈ لارڈ اینی پیسہ اینا کہ ملکہ برطانیہ نال بہ کے انہیں ناشتے کیتے ہیں، پیسہ اتنا
کہ جب اس کا دل کیا میں نے لنچ جا کے لندن میں کرنا ہے تو صبح لندن چلی گئی، رات کو واپس آ گئی، اتنا پیسہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، ہر کمال راہ زوال، ہر اونچی چیز کو زوال ہے، ہر پھوں پھاں والے نے ٹھوس ہونا ہے۔ اتنا پیسہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حالات نے پلٹا کھایا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک ٹوٹی ہوئی کار کے اندر رہتی ہے، چند بلیوں کے ساتھ، ایک کتے کے ساتھ۔ حالات نے ایسے پلٹا کھایا۔ اس سے پوچھا دل میں کوئی حسرت ہے؟ ایک طرف یہ تھا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے کھاتی پیتی رہی، آپ کو حسرت ہے؟ کہنے لگی اللہ نے ساری حسرتیں پوری کر دی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس مائی کا یہ جملہ کھا گیا مجھے۔ کروڑ پتی سے روڈ پتی ہو گئی، روڈ پہ آ گئی، کتے بلیوں کے ساتھ رہنے میں مجبور ہو گئی، سال نہایا بھی نہیں سکتی، لیکن کہتی ضمیر مطمئن ہے۔ جس بندے کا اللہ ضمیر مطمئن کر دیتا ہے نا جی، پھر دنیا کے یہ انعامات، دنیا کی یہ چیزیں، لالچ کوئی اس کو فرق نہیں ڈالتی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ سواریوں، گاڑیوں پر سواری کی۔ انما العید لمن ترک الخطایا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا اس بات پہ تو تڑپ اٹھی ہے کہ ہمیں انہوں نے گاڑیاں نہیں چلانے کی اجازت دی، یہاں پر تو تڑپ اٹھی ہے، لیکن کسی نے اس بات پر احتجاج نہیں کیا کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ اس پر کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ فجر کی نماز آج تھی نا جی، آج آپ نے دیکھا کیا صورتحال تھی۔ کوئی زیادہ دن نہیں گزرے رمضان شریف کو، اب نمازوں کا حال دیکھ لینا۔ پہلے ہر نماز جمعے کے دن کا تصور پیدا کر رہی تھی کہ آج شاید جمعے کا وقت ہو چکا ہے، اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ یہاں بھی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس العید لمن بسط البساطہ، عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا۔ بھائی میرے گھر میں ٹائلیں لگنی چاہیے، کہاں سے آنی چاہیے جی؟ لندن سے آنی چاہیے جی، اٹلی سے آنی چاہیے جی، اٹلی کا ماربل بڑا مشہور ہے جی، وہاں سے آنی چاہیے جی۔ یار آج اس سے بھی اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہاں سے آئے جی، پیرس سے لاؤ جی، لندن سے لاؤ جی، اٹلی سے لاؤ جی، وہاں سے منگواؤ جی، منگوا کے میرے گھر کے نیچے فرش لگاؤ جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ نہیں جس گھر کو تو اتنا سجا سوار کے بنا رہا ہے، اس گھر میں تجھے قبر بھی نصیب ہوگی کہ کوئی نہیں؟ ویسے آپ نے اگر دیکھا ہو تو مجھے بتانا، لیکن میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کے گھر کے اندر اس کی قبر بنی ہو۔ جہاں پہ وہ بیڈ روم میں حضرت صاحب سویا کرتے تھے، وہاں پہ کسی کی قبر بنی ہو میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہزاروں میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، اللہ والوں نے جہاں ڈیرے لگائے ان کی قبریں بھی وہیں بنی ہیں، ہزاروں میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے قریب حضور سیدی میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور بابا فرید ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، حضور سیدی محدث اعظم ہیں۔ جہاں جہاں پر وہ
بیٹھ کر دین کی خدمت کرتے رہے، آج ان کے مزارات بھی وہیں پہ، ہم نے ان کو ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ زندگی میں بھی وہیں تھے، وہ بعد از وصال بھی وہیں پہ۔ ہم تو الحمدللہ یہ ایمان رکھتے ہیں نا جی، مومن کبھی مرتا نہیں ہے، انتقال کر۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ تو چل سو چل ہے بھائی، عالم ارواح سے عالم ارحام میں، عالم ارحام سے عالم اجسام میں، عالم اجسام سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم محشر میں، پھر وہاں سے انشاءاللہ جنت میں۔ انما العید لمن جاوز الصراط، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ عید یہ نہیں ہے کہ تو نے اپنے گھر کے اندر بڑا بہترین، اب تو بھائی اللہ اکبر، باورچی خانے سادے بندوں کی کیا بات ہے یار، 3 اٹا جوڑیاں ہوتے ہانڈی رکھ لئی، سادے بندوں کی کیا بات، اینٹیں پکڑی، مٹی کا گارا بنایا، چولہا بن گیا، چلو جی۔ اب 50 ہزار کا تو صرف چولہا آ رہا ہوتا ہے جی، بھئی اس کے اندر کیا خاص بات ہے تو اس نے بھی آگ ہی لگانی نا۔ کروڑ پہ اب باورچی خانہ تیار ہونے میں لگ رہا ہے، یہ جناب فلانی چیز آ گئی، فلانی آ گئی، فلانی آ گئی، سارا کچھ آ گیا۔ اچھی بات ہے، کر لے استعمال، اللہ نے تجھے دیا ہے حلال میں سے تو کر۔ پاکستان کرپشن کے اندر دنیا کے 120 ٹاپ ترین ممالک کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کرپشن میں سب سے اونچا، اور حج عمرہ کرنے پہ 3 نمبر پہ۔ ادھر سے چور بازاری کر کے پیسہ کمایا، ادھر سے اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے چلے گئے، ادھر سے 2 نمبری کر کے پیسہ کمایا، ادھر سے حج کرنے چلے گئے۔ اللہ کی قسم، حلال رزق سے تو نے ایک بھی حج نہیں نہ کیا، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ حرام سے تو نے 100 حج بھی کر لیا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جا جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، جو مرضی کر لے، رزق حلال ہے تو یہاں پر بیٹھے ہی تجھے اللہ حج و عمرے کا ثواب دے دے گا، اور اگر رزق حرام ہے، چاہے جتنی ہماری مرضی مکے جا، مدینے جا، کوئی نہیں گال بڑھنی تیری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔